والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا. ہاں، اللہ ستھرا کر دیتا جسے چاہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم شیطان کے طریقے پر نہ چلو. شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ ہر وہ راستہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، وہ شیطان کا راستہ ہے. ہر وہ راستہ. اب شیطان راستوں کو بنا سوار کر کے، انٹرسٹنگ کر کے تمہارے سامنے پیش کرے اور بندہ اسے پھر کر ڈالتا ہے. آپ دیکھیں، شیطان اتنا لطف دلاتا ہے برائی کے کاموں میں کہ انسان پھٹ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو. پھٹ کر آپ دیکھیں، آپ نماز میں پڑھیں، شیطان خالی شراب کھانے جوا کھانے نہیں آتا جوا کھیلنے پر، بلکہ شیطان سیدھے راستے پر آتا ہے. سمجھے نا؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ نماز. سیدھا راستہ کیا ہے؟ صدقہ و خیرات. تو شیطان وہی نہیں آتا، یہاں آتا ہے. یہاں کے آرام کے ساتھ انسان کے دل کے اندر ایسے انداز بہکا دیتا اس کو پتہ نہیں ہوتا. مان لو آپ مسجد سے باہر نکلے، نماز پڑھ کے نکلے، شیطان نے دماغ میں بات ڈال دیا، تجھ کو لوگ نمازی سمجھے، کتنا اچھا ہے، ماشاء اللہ، ٹوپی سر پہ، نماز کتنا اچھا. آپ کا دل پھولنے لگ گیا، سب کام ختم. سمجھے نا؟ پھولنے لگ گیا، کام ختم. حضرت غالب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا کی بارگاہ میں سے حضور ہم اعمال کرتے ہیں لیکن ہم کسی کو بتاتے نہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری اگر تعریف کرنے میں اچھا لگتا ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کی نسبت میں کوئی بدلہ اور ثواب نہیں ملے. آج ہماری لوگ تعریف کرنے لگے رب سے، سمجھے نا؟ تعریف ہماری نہیں، اللہ الحمدللہ رب العالمین. سمجھے نا؟ یہ نہ ہو ہاں یار میں تو تہجد بھی آج پڑھا، سمجھے نا؟ ایسا نہیں. تو شیطان جو ہے نا سیدھے راستے پر آ کے بیٹھا ہے، صدقہ و خیرات دے رہے، وہاں دے گا، تیرے دل میں بات ڈال دے گا، کہے گا لوگ دیکھ رہے تیرے سامنے کتنی سخاوت کرتا، کتنا اچھا کام کرتا. سمجھ نہیں بات نا؟ تو شیطان کے پاس اتنے حربے ہیں، اتنے طریقے ہیں نا کہ آپ اس کو پہنچ نہیں سکتے. بہت طاقتور ہے. اسی وجہ سے سب سے طاقتور کی ہم پناہ مانگتے پڑھتے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھائی ظاہر سی بات، اگر ہمیں بچنا ہے کسی پاورفل انسان سے، اس سے جو پاورفل ہو اس کی بارگاہ میں جائے تو بچ سکتے ہیں. تو اللہ سے زیادہ کا پاورفل کون ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کثرت سے پڑھا کرو. بندہ اگر صبح کو 10 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ میں دم کر لے، پورا دن شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے. پورا دن شیطان. تو شیطان کسی قسم انداز آپ نے کسی گناہ میں کتنا مزہ دلاتا ہے. اگر ہم کسی کی آج بیٹھ گئے دوست سے، آپ اس کی لگنے لگے، وہ ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے، ہاں یار ایسا ہے، میں نے بھی سنا تھا، یہ تھا وہ، کتنا مزہ آتا، گھنٹوں نکل جاتے پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر وہیں پر کہتے چلو تصویر لینا شروع کر دو، چلو تو منہ پھیلانا شروع کر دو. سمجھے نا؟ اس کو نیند آنے لگے، ڈبے کی طرح منہ پھیلائے، نہیں آلس. تو شیطان کن کن انداز میں آ کر کے انسان کو بہکاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرمایا اگر آپ شیطان سے بچنا چاہتے تمہارے پاس تین راستہ. پہلا راستہ ہے کہ ہر وقت اب آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تب سبحان اللہ الحمد. دھندا بھی کرو، ایسا نہیں ہے کہ دھندا نہیں کرنا، دھندا نہیں بیٹھا مولانا نے کہا بس یہی کرنا نہیں. آپ کسٹمر سے بات کر رہے ہیں اور اس سے حلال اور پاکیزہ کما رہے نا، تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو آقا نے فرمایا وہ جس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہتی. دوسرا وہ بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا. تیسرا وہ جو اللہ کی یاد میں رونے والا. وہ انسان کو شیطان کبھی بھی بہکا نہیں سکتا. ہماری آپ کی کیا اوقات ہے، شیطان نے بڑے بڑے ولیوں کو بہکا دیا، بڑے بڑے لوگ سمجھے نا، بڑے بڑے لوگوں کو بہکا دیا. صحابہ کرام کو بہکایا، نبیوں کو بہکایا، اولیاء کو بہکایا، غوث پاک کو بہکایا. اب آپ کیا کہیں؟ غوث پاک کو ہے نا واقعہ جانتے ہیں آپ کہ غوث پاک کو آگے کہنے لگا بادل کی شکل اختیار کیا، عبد القادر میں تجھ سے اور بہت خوش ہوں، میں تیرا خدا ہوں، آج کے بعد تجھے عبادت کرنے کی ضرورت ہے. غوث اعظم نے فرمایا پیروں کے سردار ہیں، سمجھے نا، پیروں کے سردار ہیں. ہر بہت سارے پیر صاحب کیا نماز معاف رہتی، کہتے ہیں مدینے میں نماز پڑھو. تو مدینے کے ہوٹل میں کھانا بھی کھا لیتا بڑا ٹیسٹی ملتا ہے، یہاں کے کھانا کیوں نہیں کھایا کرو. کھائیں گے مرید کیا اور نماز پڑھیں گے مسجد نبی میں. کچھ ابھی تو ایسے بھی نکل گئے داڑھی نہیں، کہتے ہیں ہماری وہ جو داڑھی ہے نا اندرونی داڑھی سمجھے نا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ کہا نہ کہا میرے آقا پہ نماز نہیں تو مجھ پر نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، سمجھے نا. سارا جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، سارا سب عبادت چھٹ سمجھے نا، چھٹ گیا. اور چھٹنے کے بعد جاتے جاتے کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، سمجھے نا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. ہم جیسا انسانوں کا سینہ کھولے کتنا علم، سمجھے نا کتنا علم. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان کسی حکیم کی بارگاہ میں رہتا ہے تو سیکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا حکیم سمجھے نا. کسی کا تھوڑا اٹھنا بیٹھنے لگا تو سوچتا مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے، سمجھے نا، سیکھ لیا تھوڑا سا. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رہا کچھ دن، اس کے بعد خود جا کے پیر صاحب بن گئے، سمجھے نا. اب اس کے بعد جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے اس کو پیغام کیا ہوا ہے. جب لوگ اس کے ماننے والے لوگ ہو گئے نا تو پھر انسان سوچتا مجھ سے بڑا کون ہے، تو اس کے بھی ماننے والے ہو گئے کچھ لوگ. اب اس کے بعد شیطان جو کیا بولتے ہیں، جنید بغدادی نے پیغام میں کہا مجھے بھی اس ذات کی ملنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہا میں خود اتنا بڑا پیر ہوں، جنت کی سیر کرتا ہوں، حور و غلمان سے ملتا ہوں، جنت کی حوروں سے ملتا ہے، سب پوری طریقے سے. جنید بغدادی اللہ کے مقدس ولی نے سمجھ گئے کیا کچھ نہ کچھ ہے. اس کو کہا ایک بار تو مل لو تم سے، ایک بار تو تم سے کم مل لو. تو غصے میں آیا بولے کہ چل جا کے ملے لیتے. جنید بغدادی اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا نا کبھی ناراض نہیں ہوتا. یہاں تھوڑی سی پوسٹ مل جائے تو انسان کو غصہ ہوتا تھا بہت، سمجھے نا، ناراضی غصہ بہت تیز ہوتا ہے. پیر ہو جو غصہ کہاں سے، غصہ شیطان کی طرف سے، سمجھے نا. نیک انسان کو کوئی غصہ آتا ہی نہیں. یہاں تو آپ پیر صاحب کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ کی بنا ہاتھ بھی نہیں چومنے دیں گے. پیر صاحب، امیر صاحب، فقیر صاحب دیکھ لو ہاتھ چوم کے بتا دینا اتنا ایسا ہوتا ہے. تو اس کو جا کے کہا ایک بات تو مل لے، جا کے کہا چلو اچھا جا کے ملا گیا بیٹھ گیا. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے، غصہ نہیں ہوتے اللہ والے، کیا بات آج کل تم مجھ سے ملنا چھوڑ دیں؟ کہا نہیں یہ ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو جاتا ہے سب. بولے کیا کرتے ہو، کیا بڑے محبت سے کہا الحمدللہ رات کا وقت ہوتا ہے، ہر دن میرے پاس جنت کی سواری آتی ہے، جنت کی سواری پر سوار ہو کے جنت میں جاتا ہوں، وہاں کی حوروں سے ملتا ہوں، وہاں کے غلاموں سے ملتا ہوں، جنت کی نہر سے پانی ملتا ہوں، پیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. جنید بغدادی سمجھ گئے اچھا. کہا ایک کام کرنا، آج تو جنت کی سیر کرنے گا نا تو اس وقت میرے کو یاد کرنا اور فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک کوئی بات نہیں، چلا گیا. رات کا وقت ہوا،
اسی طرح جنت کی سواری آئی اس کو لینے کے لیے، جنت پر ٹہلانے کے لیے پوری طریقے سے مست سوار ہوا۔ پھر یاد ہے پیر صاحب نے کہا تھا نا، میرے پیر صاحب نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جیسے نے کلمہ پڑھا نا کیا دیکھتا ہے معلوم ہے، وہ گٹر کی اور کھنڈرات کے ڈھیر میں پڑا، سمجھے نا، کچڑے کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہے، ساری آنکھ کھل گئی، دوڑا پھرتا حضور یہ کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنت کی سواری سمجھتا تھا نا اور جنت کی حوری سمجھتا تھا، وہ سب چڑیل تھی، سمجھے نا، وہ شیطان تھا، سمجھے نا، وہ اتنے بہکا کے لے کے گیا تھا۔ تب آپ سوچیں یہ حال ہو جاتا ہے کس انداز میں، تو بہرحال تو شیطان کیسے کیسے بہکاتا تھا، اسے بات کو کیا کہتے ہیں، علم نے بچا لیا، سمجھے نا، اور اسے پاک نے فرمایا جاتے جاتے تو بھی میرا ایمان برباد کرنا چاہے، کہا میرے علم نے نہیں، میرے رب نے میرے رب نے بچا لیا۔ اور ہم تو آج تھوڑا سا علم آ جائے دیکھو ذرا، دو چار حدیث سے ہو جائے، پھر سر پہ امامہ ہو، اشارہ ہو، پھر دیکھو سب آپ لوگوں کو گنہگاری سمجھتے ہیں، آپ نے سوچا کہ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، سمجھے نا، بس سر پہ امامہ شادر کی کتاب لے کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سمجھے نا، جب سنانا شروع کرتے پھر دیکھو آپ کو سب کو بیکار ہی سمجھیں، آپ کسی لئے نہیں ویسا سمجھتے۔ یاد رکھیں ہمیشہ ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھے نا، پتہ نہیں اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند، سمجھے نا، میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ اس سے بہتر سمجھیے بات نا، میں اپنے آپ کو طالب علم نہیں سمجھتا ہوں، تو ہمیشہ اپنے آپ سے سب کو بہتر سمجھیے، اس سے بہتر، پتہ نہیں کون کس عمل میں کس اعتبار سے بہتر۔ حضرت امام حسن جا رہے تھے نا، دیکھا ایک شخص تھا نا، اس کی گود میں ایک عورت تھی اور قریب میں ہی شراب کا بوتل تھا، وہ پی رہا تھا، اس کو بھی پلا رہا تھا، سمجھے نا۔ اب اس کے بعد حضرت حسن امام حسن رضی اللہ عنہ دل میں صرف خیال ہے کہ اس سے میں اچھا شراب بھی پی رہا ہے اور اس کی گود میں ایک عورت بھی ہے، پتہ نہیں کون ہے، غیر عورت ہے، سمجھے نا، وہاں سے چلے گئے۔ ابھی آپ وہاں گئے نا، سمندر کے کنارے پر دیکھا سمندر میں کچھ لوگ ڈوب رہے، کوئی بچانے والا نہیں، وہی جو شرابی انسان تھا دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کے سیدھا چھلانگ لگایا، اور چھلانگ لگانے کے بعد 3 آدمی کو پکڑا اور نکال کے باہر بھاگ دیا، سمجھے نا، رکھ دیا، اور ایک وہیں پہ ڈبکی لگا رک گیا، وہ بندہ جو شراب کر رہا تھا، تو امام حسن نے کہا اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، وہ بندہ کہتا ہے آپ مجھ سے بہتر ہونا، جاؤ نکالو، آپ مجھ سے بہتر ہونا، جاؤ نکال دو۔ امام حسن نے کہا نہیں نکالو، جلدی نکال، جا کے نکال کے لائے، کہ اچھا مجھ سے غلطی ہوگی، کیا معاملہ؟ کہا جو آپ نے سوچا نا کہ وہ شراب میں پی رہا ہوں، کہا وہ شراب نہیں تھی، میں غریب آدمی، میرے پاس کوئی پانی کا بوتل نہیں، وہ شراب کا بوتل تھا لیکن پانی اس میں پیا، شراب نہیں تھی، اس میں پانی تھا، غریب آدمی، اور جو میری گود میں لیٹی نا کوئی اور میری ماں تھی، سمجھے نا، میری ماں پائی ہے بڑے شکل سے لیکن میری ماں پائی ہے، اس کی میں خدمت کر رہا تھا، سمجھے بتنا۔ تب آپ سوچے ذرا کہ کبھی بھی اپنے آپ سے کسی کو بہتر نہ سمجھے، پتہ نہیں کس کے اندر رفیق بھائی کے اندر کون سا فن ہو، سمجھے نا، تو میں اپنے آپ کو کیوں افضل سمجھوں کہ میں افضل ہوں، سمجھے نا، پھر اب ایسا بھی نہ رفیق مولانا تو مجھ سے بیکار ہے، نہیں، سمجھے نا، ایسا بھی نہ ہو، سمجھ بات نا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، سمجھ بات نا، جیسے جانے دو ادھر نہیں رہنا، تو بہرحال شیطان کے آپ کا پتہ ہوتا ہے آپ کا نائب رسول ہے نا، چلیے شیطان کس انداز میں بہکاتا، سمجھے بات نا، شیطان کس انداز میں بہکاتا کوئی ٹھکانا، لہذا اپنے آپ کو شیطان کی حرکوں سے بچائیں۔ اس آیت کریمہ میں جو خاص بات وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں جو منافقین نے معاذ اللہ افواہیں پھیلائی تھی، تہمت لگائی تھی، تو اللہ نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دو اے ایمان والو، یہ سب کیا، یہ سب شیطان کے طریقے سے کوئی تہمت لگانا، چوری کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، اور اس کے بعد پھر کسی کو گالی گلوچ کرنا، کیا یہ سب شیطان کے راستے، جو مومن ہوتے ہیں سارے راستوں پر نہیں جاتے، اگر چلے گئے اسے پلٹ آئے، اللہ